السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے ذہن میں بھی اکثر یہ بات آتی ہے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا یا کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ بات آئی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ماضی میں رہتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش میں نے وہ ڈیسیژن لے لیا ہوتا یا کاش میں نے وہ ڈیسیژن نہ لیا ہوتا یا کاش میں اس ریلیشن شپ میں نہ گیا ہوتا یا پھر یہ کہ کاش میں نے وہ جاب اپرچونٹی لے لی ہوتی۔ تو بہت سارے ایسے کاش اور سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہوتا، ہم نے وہ کر لیا ہوتا، اور ہم ایک سیلف گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ شاید ہمارے ڈیسیژن لینے سے یا نہ لینے سے ہماری لائف پہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گہرا اثر پڑا ہے۔ یہ جو ریگریٹ ہے نا جو ہم کرتے ہیں کسی بھی اپنے ڈیسیژن پہ، اپنے ماضی پہ، اپنے ساتھ ہونے والے واقعات پہ، یہ ہمیں کنزیوم کر لیتے ہیں، اور یہ شیطان ہوتے ہیں جو ہمیں ہوپ لیسنس دکھاتا ہے۔ وہ ہمارے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نے یہ کر لیا تو ایسا ہو گیا، تم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو سکتا تھا، تم ایسا نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ تو بہت زیادہ وہ جو ہے وہ ہمیں سیلف ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے۔ بہت خوبصورت ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ جب ہم وہ پڑھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس گلٹ، کس سیلف ڈاؤٹ میں تھے جس میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ سوچیں کہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہے گا، اور وہ ہمیں مل کے ہی رہتا ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے وہ ہمیں کسی صورت نہیں ملے گا۔ چاہے ہم جس چیز پہ آج ریگریٹ کر رہے ہیں نا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا اس لیے ایسا نہیں ہوا، اگر وہ ہم کر بھی لیتے تو ویسا نہیں ہونا تھا کیونکہ وہ ہمارے نصیب میں تھا ہی نہیں، اور اگر وہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا تو وہ ہمارے لیے یقیناً بہتر نہیں تھا۔ کیونکہ ایز اے مسلم ہمارا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے، وہ ہمارا اچھا برا ہر چیز اللہ کی ذات جانتی ہے، اور وہ ہماری زندگی کو بہترین ڈرائیو کر رہی ہے۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہے تو ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا اس میں ہماری بہتری تھی یقیناً، اور جو ہمیں نہیں ملا اس میں یقیناً ہمارے لیے کچھ بہتری نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ہم سے دور کر دیا گیا، اسی لیے ہمیں وہ نہیں دیا گیا۔ لیکن پھر بھی ہم سیلف ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، ہم گلٹ میں رہتے ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں۔ اپنے ماضی کو لے کے کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی ٹارچر نہیں کرنا، کبھی بھی اس پہ ریگریٹ نہیں کرنا۔ یہاں پہ میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کوٹ کرنے والی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ یعنی بیسیکلی مومن ہونا ہی کافی ہے، چاہے ہم کمزور ہوں چاہے ہم طاقتور ہوں، لیکن ظاہر ہے جو طاقتور مومن ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمیں یہ طاقت کس طرح آتی ہے، کس چیز کی طاقت ہے کہ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچائے یا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو، آپ کے نزدیک وہ نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان نہیں ہے۔ یقین رکھیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا بھلا چاہتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے لیے بہتری چاہتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہو سکتا ہے کہ میں نے آج ایک سفر پہ نکلنا ہو اور میں کسی وجہ سے نہ جا سکوں، اور میں سوچوں کہ یہ تو میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور میں تو سفر پہ نہیں جا سکی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس سفر پہ جاتی تو وہاں پہ کوئی بہت برا حادثہ ہو جاتا، اس برے حادثے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو ہمارے یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا بلیف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات تو ہمارا بھلا ہی چاہتی ہے، اس نے جو بھی دیا ہمیں اس میں ہماری بھلائی ہے، جو چیز ہمارے نزدیک نقصان ہے وہ نقصان نہیں ہے۔ تو جب ہم اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی اور ہم کبھی بھی سیلف گلٹ میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلائیاں نصیب کرے اور ہر برائی کو ہم سے دور رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔